جی آج کی بھی لاگ میں ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے. اب کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں اور اس الیکشن میں کیا ہونے والا ہے اور الیکشن کی بات کی جو صورتحال ہے وہ کیا بنے گی. ویسے تو ہمارے ہاں اب کئی دہائیوں سے جس طرح الیکشن ہو رہا ہے وہ الیکشن کم اور سلیکشن زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہم سب کو بھی معلوم ہے, لیکن اس دفعہ جو سلیکشن ہے وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ عیاں نظر آ رہا ہے. لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے معلومات مل رہی ہے اور آج کے اگر ہم اخباروں کی سرخیاں دیکھیں تو تقریباً تمام اخباروں نے, چاہے وہ انگلش ہو قومی اور ہمارے یا اردو ہو, اس میں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کا ذکر کیا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. اور یہ سب لوگوں پہ جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے معلومات تو ان کے پاس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں ہم اگر عوامی طور پر جائزہ لیں کہ عوام کی رائے کیا ہے, عوام کی پسندیدگی کیا ہے, تو جب ہم پاکستان میں صحافیوں سے بات کرتے ہیں, عوام سے بات کرتے ہیں, تو یہ بات عیاں ہے کہ عمران خان کی اس ٹائم عوام میں بہت زیادہ سپورٹ موجود ہے اور لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. لیکن یہی کچھ ہم نے اگر ماضی میں دیکھیں, ماضی کے الیکشن میں, تو ماضی کے ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کیسے نکالا جاتا ہے. عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کو استعمال کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں اور نواز شریف کی حکومت کو غیر مستحکم کرتے ہیں. اور جو پچھلا الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی میاں نواز شریف جو آزاد ذرائع وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ تک جیت رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہرایا جاتا ہے اور پنجاب کی حکومت اور وفاق کی حکومت ان سے چھین لی جاتی ہے. اور اس میں بھی جو پچھلے الیکشن تھے اس میں بھی جو ہے اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح کی اب اس الیکشن میں توقع کی جا رہی ہے. لیکن اس دفعہ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں میں بھی جو ہے اب شعور آ گیا اور سوشل میڈیا میں بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے. تو ابھی لوگوں کو کل کے معلوم ہو چکا ہے کہ الیکشن یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتے بلکہ سلیکشن ہوتے ہیں. اور اس دفعہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہے وہ ایک تحریک انصاف اور عمران خان کی پارٹی کو ایک مظلوم کی طرح جو پیش کیا گیا ہے, اس سے عوامی ہمدردیاں عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بڑھ چکی ہے. اب جو ایک اور اہم فیکٹر ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آزاد امیدوار ہے. اور اس دفعہ جو آزاد امیدوار ہوں گے, چاہے وہ تحریک انصاف سے جیتیں گے یا بینر سے جیتیں گے یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتیں گے, ان کے حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ ان آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں, اور اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کو پھر اسی پارٹی میں وہ جوائن کریں گے جہاں پر ان کو اسٹیبلشمنٹ کہیں گے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. تو آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی اس دفعہ ایک انتہائی اہم کردار الیکشن میں ادا کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بحران کا شکار ہے کئی سالوں سے, اور اس بحران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے, چاہے مسلم لیگ نون کی ہو, پاکستان پیپل پارٹی کی ہو یا تحریک انصاف ہو, اس کو ایک میجارٹی ملے اور میجارٹی کے بعد وہ جو ہے وہ فیصلے کرے اور اس کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو, اور ان کو یہ گارنٹی دی جائے کہ آپ کو اگلے 4-5 سال تک کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جب سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام خود بخود آ جاتا ہے اور معیشت کا پہیہ چل پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہماری جو سیاسی استحکام ہے وہ ضروری ہے اور کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی اکثریت ہونی ضروری ہے. اگر کچڑی حکومت بنے گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یا جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت کو بلیک میل کرتی ہے اور اس کی وجہ سے حکومت جاندار فیصلے نہیں کر سکتی معیشت کے حوالے سے اور اہم فیصلوں کے حوالے سے, اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ مضبوط فیصلے کر پائے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر مجھے جو موجودہ الیکشن ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہا تھا کہ مجھے آپ اگر اکثریت دلائیں گے تو میں معیشت کو بہتر کر پاؤں گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اکثریت دلا پائیں گے. اب اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں یہی ہوتا ہے کہ کھچڑی حکومت بنے اور تاکہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ان کے محتاج رہے اور یہ اپنے مفادات کی جنگ
جاری رہتی ہے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی جو مفادات ہوتے ہیں وہ تو پایہ تکمیل پہنچ جاتے ہیں، کچھ سیاستدانوں کو اقتدار مل جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی منمانی کر لیتی ہے، لیکن اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستانی عوام کا ہوتا ہے، ملک کا ہوتا ہے، اور اس میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ مضبوط فیصلے کر پائے۔ تو اگر میرے خیال میں اگر میاں نواز شریف حکومت میں آتے بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے لیے کوئی اچھے حالات ہوں گے اس وقت تک جب تک وہ میجورٹی حاصل نہیں کر پاتے، اور اگر میجورٹی نہیں پاتے اور ایک کچڑی حکومت بنتی ہے، اتحادی حکومت بنتی ہے جہاں پہ وہ اپنا فیصلے کے لیے دوسرے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، تو سب کو معلوم ہے کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے یہ مسلم لیگ کاف ہو، یا جو آزاد امیدوار جب دوسری سیاسی جماعتوں میں داخل ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر ہی چلتی ہے۔ تو میرے خیال میں حالات جو کہ تو ہی رہیں گے، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے کرسی، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے اپنے ذاتی مفادات زیادہ اہم ہوتے ہیں بنسبت ملک کے، اور اگر یہی چیزیں چلتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز کی سمجھ آنی چاہیے کہ جب تک ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوتی، ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا، ملک ترقی نہیں کر سکتا، معیشت کا جو حجم ہے وہ بڑھ نہیں سکتا، اگر یہ نہیں بڑھے گا تو آپ کے لیے فنڈ بھی جو ہے وہ پیدا کرنا، جنریٹ کرنا انتہائی اگلے آنے والے سالوں میں مشکل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پر اپنا گرفت رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ معیشت پر ہو، چاہے وہ دفاع پر ہو، چاہے ہر جو امور پہ ہو، بلکہ اب تو وہ انتظامی امور کو بھی جو ہے وہ بہت سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لی بیٹھی ہے، اور اصل حکومت اس وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور وہ یہی چاہتی ہے کہ اپوزیشن اور جو حکومتیں ہیں اپنی جو آنکھ مچولی ہے وہ کھیلتے رہے، اور لیکن وہ اس کے انجام سے یا تو بے خبر ہے یا آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ اس کا جو نقصان ہے وہ ملک کی معیشت کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہو رہا ہے۔ ملک کی معیشت جو ہے وہ روز بروز گر رہی۔ کسی بھی ملک میں اگر سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو وہ اسی ملک میں پھر معیشت بھی جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ جو معیشت کا جو دارالمدار ہوتا ہے ملک کے سیاسی استحکام پر ہوتا ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا ناگزیر ہے، اور مضبوط حکومت اسٹیبلشمنٹ اس لیے نہیں لانا چاہتی کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اگر میجورٹی حاصل کر لیتی ہے تو وہ پھر اپنے طور پر فیصلے بھی کر سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کو چیلنج بھی کر سکتی ہے، جو ان کو کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت جو بھی آئے ان کے گردن کے اوپر بوٹی ہوں گے، اور ان کے لیے حالات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت مجھے ایک ہی حل نظر آتا ہے اگر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، کہ اگر پاکستانی سیاستدان ایک پیج پہ کھڑے ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اور ایک پوائنٹ اور ایک ایجنڈا ہو کہ ہم فوج کے جو سیاسی کردار ہے اس کی مخالفت کریں گے، ہماری آپس میں جو سیاسی اختلافات ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، لیکن کم از کم اس ایک نقطے کے اوپر ہمیں اکٹھے ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کو عزت دیں، پارلیمنٹ کو بااختیار بنائیں۔ یہی وہ ایک پوائنٹ ہے، یہی ایک ایجنڈا ہے جس میں ہمارے ملک کی بقا ہے، سیاستدانوں کی بھی اس میں اپنی رسپیکٹ ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہوگا اور اس میں جتنی بھی دیر ہوگی تو میرے خیال میں ملک کے لیے مزید مسائل میں اضافہ ہوگا۔ 8 فروری کے بعد جو حکومت آ رہی ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف کی دکھائی دیتی ہے، اس کے لیے بھی بہت سے مسائل ہوں گے، اور بعد میں یہ مسائل اتنے بڑھیں گے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کے بوجھ سے اسٹیبلشمنٹ خود ہی دب جائے گی اور اس کے لیے بھی نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کی، ان ممالک کی عزت ہوتی ہے جن کی معیشت بہتر ہوتی ہے دنیا میں، اسی کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں جو ہے وہ دورس اور سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور سخت فیصلے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب حکومت مضبوط ہوگی، جس کے پاس میجورٹی ہوگی، اور بلا خوف وہ فیصلے کر پائے، جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مضبوط حکومت آئے، جو کوئی بھی حکومت میجورٹی میں آئے،
ان کے لیے ہمیشہ ایک کمزور حکومتی اسٹیبلش کے مفاد میں ہوتی ہے تاکہ وہ ان کو بلیک میل کر کے اپنے کام اپنے بل پاس کروا سکے. اور یہی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو وہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں ملکی مفادات پر. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو معاشی مسائل چل رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہے یہی اس کی ایک وجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی بڑی حد تک اس کی ذمہ دار ہے.